بسم الله الرحمن الرحيم. حامد ومصلي ومسلما بعد الحمد والصلاة فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 59 میں سپارہ نمبر 16 سے سورہ طٰہٰ کی منتخب کردہ آیات 131 سے لے کر 133 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا اور ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں. مفسرین کرام ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کفار کی باتوں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا. اب ان آیات میں کفار کی دولت اور عیش پرستی سے مسلمانوں کو بے توجہ ہونے کی تلقین فرمائی جا رہی ہے. دوسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں مفسرین کرام پیش فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کفار کی بری عادتوں کا ذکر اور مسلمانوں کو ان سے علیحدگی کے صبر کا حکم تھا. اب ان آیات میں اہل ایمان کی اچھی عادتوں کا ذکر اور ان پر قائم رہنے کے صبر کا ذکر ہو رہا ہے. تیسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ علماء و مفسرین کرام کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کفار کی باتوں پر صبر کرنے کا حکم تھا. یہاں ان کی کچھ باتوں کی تفصیل بیان ہوئی ہے کہ کفار کس قسم کی بیہودہ باتیں کیا کرتے تھے. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ، آپ ہرگز آنکھوں کو اٹھا کر نہ دیکھیے اس کی طرف جو ہم نے نفع دیا ہے کافروں کے مختلف گروہوں کو. یہ دنیاوی زندگی کی جو زینتیں اور اس کی خوبصورتیاں اور اس میں مال و متاع ہم نے کفار کو دیا ہے، اس کی طرف آپ آنکھوں کو اٹھا کر نہ دیکھیے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ فقط اس لیے ہے کہ ہم انہیں آزمائش میں ڈال لیں، یہ کہ وہ سرکشی کریں. اور رزق ربی کا، اور آپ کے رب کا جو رزق ہے، فی الجنتی جنت میں، خیر وہ بہتر ہے، مما اس سے جو اوتوہ عطا کیا گیا ہے ان کافروں کو دنیا میں، وابقا اور آپ کے رب کا جو رزق جنت میں ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. پریشان نہ ہوں، ان کے مال و متاع کی طرف نہ دیکھیے، جو آپ کا رزق ہے ان کے رزق سے کہیں بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے متعلقین کو، اپنے جو متوسلین ہیں ان کو نماز کا حکم کیجیے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اسی کے پابند رہیے. لَا نَسْأَلُكَ نُكَلِّفُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے معاش کا سوال، رزق کا سوال نہیں کرتے، یعنی ہم آپ کو دوسروں کے لیے اور اپنے لیے معاش کا مکلف نہیں بناتے. لِنَفْسِكَ وَلَا لِغَيْرِكَ، نہ آپ اپنے لیے معاش کے مکلف ہیں نہ غیروں کے لیے ہیں. نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیں گے. والعاقبۃ الجنۃ للتقوی لأہلہا، اور انجام یعنی جنت تو اہل تقوی کے لیے ہے، یعنی جو متقی اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے تو جنت ہے. قالوا اے المشرکون، مشرکین بولے، لولا ہلا کیوں نہیں، یاتینا لاتے محمد ہمارے پاس اپنے رب کی نشانیوں میں سے ایسی نشانی جس کا وہ مطالبہ کرتے ہیں. اولم تأتیہم،
بینۃ بیان ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس پہلی کتابوں میں سے کوئی بیان نہیں پہنچا؟ المشتمل علیہ القرآن من انباء الامم، قرآن تو پہلی امم کی خبروں پر اور ان کو اپنے رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے ہلاک کرنے والی خبروں کے اوپر مشتمل ہے۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے بتا رہے ہیں اس آیت مقدسہ میں اگرچہ خطاب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہے، مگر مراد تا قیامت امت ہے۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں بنے گا کہ مالداروں اور سرمایہ داروں کو قسم قسم کی دنیاوی رونقیں اور طرح طرح کی نعمتیں حاصل ہیں، آپ ان کی طرف مطلقاً توجہ نہ کیجیے، یہ سب نعمتیں فانی ہیں اور چند روزہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور آپ کے ذریعہ تمام مومنین کو جو نعم عطا فرمائی ہیں وہ کافروں کی ان چند روزہ رونق حیات سے کثیر درجہ بہتر ہیں۔ حدیث اعلیٰ کے اندر مذکور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور بے سر و سامانی کا یہ عالم ہے کہ گھر میں چمڑے کی 2 چیزیں، ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ نبی کریم نے دریافت کیا، عمر کیا بات ہے، روتے کیوں ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ، کیسر و کسرا کس طرح آرام اور راحت کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ اس بات کے باوجود کہ افضل الخلق ہیں اور آپ اس چٹائی کے اوپر سو رہے ہیں۔ فرمایا، کیا عمر تم اب تک شک میں ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے آرام کی چیزیں دنیا ہی میں دے دی گئی ہیں، یعنی ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ بلکہ اس آیت مقدسہ کے شان نزول کے حوالے سے ابو رافع سے ایک روایت نقل فرمائی جاتی ہے جس کا معنی و مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایک روز ایک مہمان بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا، اتفاق سے کاشانہ اقدس مصطفیٰ پہ کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی کہ جس سے مہمان کی خاطر تواضع کی جا سکتی۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ یہودی سے کہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے گھر مہمان آیا ہے اور گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں کہ مہمان کی تواضع کی جا سکے، لہٰذا اتنی مقدار آٹا ادھار دے دو، ماہ رجب کے شروع میں قیمت ادا کر دی جائے گی۔ ابو رافع فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کا پیغام لے کر یہودی کے پاس پہنچا۔ یہودی نے جواب دیا، ہم ادھار معاملہ نہیں کرتے، ہاں البتہ کوئی چیز رہن رکھ سکتے ہو تو رکھ دو۔ ابو رافع فرماتے ہیں کہ میں نے پوری صورتحال حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کر دی تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ میرے ساتھ معاملہ کرتا تو میں اس کا حق ادا کر دیتا۔ چنانچہ رسول اللہ نے اپنی زرہ عنایت فرمائی اور میں نے وہ زرہ یہودی کے پاس رہن رکھ کر 2 سا آٹا لے لیا۔ اس پر یہ آیت مقدسہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تسلی کے لیے نازل کی کہ محبوب ان کی طرف نہ دیکھیے، ان کے مال و متاع کی طرف نہ دیکھیے، یہ جو ہم نے کفار کو مال و متاع دنیا کے اندر دنیا کا حسن اور اس کی زینتیں عطا کر دی ہیں، یہ تو ان کی سرکشی کے لیے ہم ان کو آزما رہے ہیں اور یہ سرکش بنتے جا رہے ہیں، بلکہ جو آپ کا رزق ہے آپ کا رب کے پاس جنت کے اندر، وہ تو اس سے بہت درجے بہتر ہے اور وہی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ اس آیت مقدسہ میں اہل سے مراد پوری امت ہے، جس میں خاص اپنے اہل و عیال اور متعلقین بھی داخل ہیں۔ محبوب اپنے اہل کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اسی پر قائم رہیے۔ بظاہر اس آیت مقدسہ میں 2 حکم ہیں، ایک اپنے اہل و عیال کو نماز کی تاکید اور دوسرا خود پابندی۔ انسان کی خود اپنی نماز کی پابندی کے لیے ضروری ہے کہ گھر کا ماحول دینی ہو، اہل خانہ اور متعلقین نماز کے پابند ہوں۔ اگر ماحول اس کے خلاف ہو تو طبعی طور پر انسان خود بھی کوتاہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب مذکورہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح کو نماز کے وقت حضرت علی اور فاطمہ کے گھر میں جا کر آواز دیا کرتے تھے، الصلاۃ الصلاۃ،
یعنی رسول اللہ اپنے اہل و عیال کو جگایا کرتے تھے نماز کے لیے۔ لا نسألک رزقا، محبوب ہم آپ سے مطالبہ نہیں کرتے کہ آپ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا جو رزق ہے وہ اپنے زور علم سے، اپنے عمل سے پیدا کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ ہم نے اپنے دست قدرت میں رکھا ہے۔ انسان زیادہ سے زیادہ کسب معاش کے اسباب اختیار کر سکتا ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتا، باقی تو سارا کرنا وہ رب کی قدرت کے اندر ہے، رب کے اختیار میں ہے۔ ایک کاشتکار جو زمین کے اندر بیج کو ڈالتا ہے اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، آگے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ میرے رب نے کرنا ہے۔ گویا کہ روزی کا مسئلہ قدرت نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، البتہ جو شخص عبادت خداوندی میں مشغول ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ بار محنت بھی آسان فرما دیتے ہیں۔ تو محبوب رزق ہم آپ کو دیں گے اور اس کا انجام متقین کے لیے جنت ہے۔ کافر بولے کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہمارے پاس وہ نشانی کیوں نہیں لے کر آتے جو ہمارے مطالبوں کی ہے، اپنے رب کے پاس سے ایسی نشانی لائیں نا تاکہ وہ بڑی آیت ان کی نبوت کی دلیل اور ہماری خواہش بن جائے۔ حالانکہ بچپن نبوت سے اب بڑھاپے تک بے شمار لوگوں نے نبی کریم کے تقریباً 4050 معجزے اور آیت نبوت دیکھی تھی، آسمان کا چاند چڑھتا دیکھا تھا، زمین سے چشموں کا ابلتے دیکھا تھا۔ یہ معجزات دیکھ کر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی نے کاہن کہہ دیا، کسی نے ساحر کہہ دیا، کوئی مجنون کہنے لگا۔ اولم تأتیہم، کیا نہیں پہنچا ان کے پاس وہ بیان جو سابقہ کتب کے اندر، پہلے صحیفوں کے اندر مذکور ہے، جس کے اندر ان کفار کے مطلوبہ جو معجزات جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی لکھے گئے ہیں، اور وہ آپ رسول اللہ کی نبوت کے اوپر اور قرآن کی صداقت کے اوپر دال ہیں۔ المشتمل علیہ القرآن من انباء الامم الماضیہ و اہلاکہم بتکذیب الرسل، قرآن جو ہے وہ تو ان بیانات کے اوپر مشتمل ہے جو سابقہ امم نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی تھی اور اس کے بسبب انہیں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ تو یہ کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ ان کے پاس تو ساری چیزیں زبور و تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں۔ اس سارے درس کے اوپر مفسرین کرام کچھ اقوال فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے ازواجن کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ اس میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ مختلف قسم کے کفار، دوسرا قول یہ ہے کہ مختلف قسم کے اموال، اور تیسرا قول یہ ہے کہ مختلف قسم کے حالات۔ محبوب ان مختلف قسم کے کفاروں سے بھی پریشان نہیں ہونا، ان کے اموال سے بھی پریشان نہیں ہونا، اور ان کے حالات سے بھی پریشان نہیں ہونا۔ اہلکہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس سے بھی 3 قول مراد ہیں۔ پہلا اصل اہل بیت مراد ہیں، یعنی ازواج اور اولاد۔ دوسرا اس کے اندر داخل اہل بیت مراد ہیں، یعنی مربوب اور تعلق دار، زیر تربیت اور زیر پرورش۔ اس لیے جب یہ آیت وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ نازل ہوئی تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی شیر خدا کو 8 ماہ یا 1 ماہ تک نمازوں کی تلقین فرماتے رہے اور فجر کی نماز کے لیے جگاتے رہے تھے۔ تیسرا قول اس کے اندر یہ ہے کہ یہاں سے لاحق اہل بیت مراد ہیں، یعنی جو متبعین ہوں اور فرما بردار ہوں وہ مراد ہیں۔ آیت نمبر 130 سے لے کر 132 تک 5 امر اور 4 خبریں ارشاد ہوئی ہیں۔ ان کے خطابی مرجع میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا لفظاً بھی خطاب نبی کریم کو ہے اور معناً بھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ لفظاً تو خطاب نبی کریم کو ہے مگر معناً امت کو خطاب ہے، اور تیسرا قول اس کے اندر یہ ہے کہ لفظاً اور معناً صرف امت مسلمہ اور تا قیامت مسلمانوں کو ہی خطاب ہے۔ زہرۃ الحیات دنیا کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں 2 قول ہیں۔ اس سے مراد دنیاوی رونق چمک دمک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تشبیحی جملہ ہے، کفار کی خوبصورت زندگی کو کلی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح کلی کی تر و تازگی چند دن کی ہوتی ہے، ان کفار کے نیز و نخرے بھی یہ چند دن کے ہیں اور یہ اپنی سرکشی کے اندر بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ لنفتنہم کے حوالے سے 2 قول ہیں، ہم دنیا میں ان کو آزما رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ دنیاوی عیش و آرام ان کے لیے اس میں فتنہ و مصیبت ہے کہ یہی ہر چیز قبر و حشر میں عذاب بن کر ان کے سامنے آ جائے گی۔ لا نسألک رزقا میں بھی 2 اقوال ذکر کرتے ہیں۔
پہلا یہ کہ ہم اپنے لیے تم سے کچھ رزق نہیں مانگتے، جس طرح دنیا کے سلاطین ٹیکس اور جزیہ مانگتے ہیں، آپ سے اور آپ کے غلاموں سے محبوب ہم کچھ نہیں مانگتے۔ دوسرا یہ کہ ہم تمہارا رزق تم سے نہیں مانگتے، ہم خود ہی تمہارا رزق تقدیری تم کو دیتے رہیں گے، تم صرف اپنے نفع، مفاد، ترقی، درجات اخروی مقامات کے لیے اعمال صالحہ کو کرو